انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھے۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اس پہلی لڑائی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے لڑی میں غیر موجود رہا۔ اب اگر اللہ نے مشرکین سے مجھے کسی جنگ میں لڑنے کا موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھے گا کہ میں بے جگری و بہادری سے کس طرح لڑتا اور کیا کرتا ہوں۔ پھر جب جنگ احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان میدان سے چھٹ گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جسے یہ لوگ یعنی مشرکین لے کر آئے ہیں، اور ان سے یعنی آپ کے صحابہ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کے لیے تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے، ان سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ سعد نے ان سے کہا، میرے بھائی، آپ جو بھی کریں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ سعد کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نہ کر سکا۔ ان کی لاش پر تلوار کی مار کے، نیزے گھونپنے کے اور تیر لگنے کے 80 سے کچھ زیادہ ہی زخم تھے۔ ہم کہتے تھے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یزید راوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ پوری آیت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3201، یہ حدیث صحیح ہے۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا، ضرور سنائیے۔ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ممن قضا نحبہ فرمایا ہے، یعنی جو اپنا کام پورا کر چکے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3202، یہ حدیث حسن ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک جاہل دیہاتی سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممن قضا نحبہ سے متعلق پوچھے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ لوگ خود آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ وہ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے اور آپ سے ڈرتے بھی تھے۔ اعرابی نے آپ سے پوچھا مگر آپ نے اعراض کیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر بے رخی برتی۔ پھر میں مسجد کے دروازے سے نمودار ہوا اور اندر آیا۔ میں سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، ممن قضا نحبہ سے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ اعرابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص طلحہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے کام اور ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3203، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں تو آپ نے اپنی اس کارروائی کی ابتدا مجھ سے کی۔ آپ نے کہا، عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ لیے بغیر جواب دہی میں جلد بازی نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ خوب سمجھتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی و علیحدگی کے اختیار کر لینے کا حکم نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین سے لے کر یہاں تک للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ میں نے کہا، کیا میں اس بارے میں ماں باپ سے مشورہ لوں؟ نہیں، مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔
میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ آپ کی دیگر بیویوں نے بھی ویسا ہی کچھ کہا جیسا میں نے کہا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3204، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، تو آپ نے فاطمہ و حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی آلائشوں سے پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اور میں بھی انہی کے ساتھ ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم اپنی ہی جگہ ٹھیک ہو، تمہیں خیر ہی کا مقام و درجہ حاصل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3205، یہ حدیث صحیح ہے۔ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کوئی چیز چھپا لینے والے ہوتے تو اس آیت وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ کو چھپاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3208، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر ہی پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، ایسے لوگوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3209، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کیا بات ہے، میں ہر چیز مردوں ہی کے لیے دیکھتی ہوں اور عورتوں کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3211، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جس کا ترجمہ ہے تم اس چیز کو اپنے جی میں چھپا کر رکھ رہے ہو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور تم اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہو، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے شوہر زید شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3212، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت جس کا ترجمہ ہے زید نے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، انہیں طلاق دے دی، تو ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں اتری ہے۔ انس کہتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر یہ کہہ کر فخر کرتی تھیں کہ تمہاری شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کی ہیں،
اور میری شادی تو اللہ نے آپ سے 7ویں آسمان پر کر دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3213، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کے لیے سب عورتیں حلال ہو چکی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3216، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ اپنی ایک بیوی کے کمرے کے دروازے پر تشریف لائے جن کے ساتھ آپ کو رات گزارنی تھی۔ وہاں کچھ لوگوں کو موجود پایا تو آپ وہاں سے چلے گئے اور اپنا کچھ کام کاج کیا اور کچھ دیر رکے رہے۔ پھر آپ دوبارہ لوٹ کر آئے تو لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ اندر چلے گئے اور ہمارے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس بات کا ذکر ابو طلحہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر بات ایسی ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو اس بارے میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور نازل ہوگا۔ پھر آیت حجاب نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3217، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ اس موقع پر میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہیس تیار کیا، اسے ایک چھوٹے برتن میں رکھا، پھر مجھ سے کہا بیٹے انس اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو اسے میری امی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ کے رسول۔ میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا میری امی جان آپ کو سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے تھوڑا سا ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے رکھ دو۔ پھر فرمایا جاؤ فلاں فلاں اور فلاں کچھ لوگوں کے نام لیے اور جو بھی تمہیں ملے سب کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ انس کہتے ہیں جن کے نام آپ نے لیے تھے انہیں اور جو بھی مجھے آتے جاتے ملا اسے بلا لیا۔ راوی جعد بن عثمان کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ انہوں نے کہا تقریباً 300۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پیالہ لے آؤ۔ انس کہتے ہیں لوگ اندر آئے یہاں تک کہ صفہ اور کمرہ سب بھر گیا۔ آپ نے فرمایا 10 افراد کی ٹولی بنا لو اور ہر شخص اپنے قریب سے کھائے۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک ٹولی کھا کر باہر جاتی اور دوسری ٹولی کھانے کے لیے اندر آ جاتی، اس طرح سبھی نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انس اب برتن اٹھا لو۔ میں نے پیالہ اٹھا لیا مگر صحیح بتا نہ پاؤں گا کہ جب میں نے پیالہ لا کر رکھا تھا تب اس میں ہیس زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا تب۔ کچھ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ دیوار کی طرف منہ پھیرے بیٹھی ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بن گئے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر اپنی دوسری بیویوں کی طرف چلے گئے اور انہیں سلام کیا اور پھر لوٹ آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوٹ آئے ہیں تو انہیں احساس ہوا کہ وہ لوگ آپ کے لیے باعث اذیت بن گئے ہیں، تو وہ لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور سب کے سب باہر نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
دروازے کا پردہ گرا دیا اور خود اندر چلے گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ پر یہ آیتیں اتریں۔ پھر آپ نے باہر آ کر لوگوں کو یہ آیتیں آخر تک پڑھ کر سنائیں۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ان آیات سے سب سے پہلا واقف ہونے والا ہوں، اور اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کرنے لگیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3218، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کے ساتھ شادی والی رات گزاری۔ پھر آپ نے مجھے کچھ لوگوں کو کھانے پر بلانے کے لیے بھیجا۔ جب لوگ کھا پی کر چلے گئے تو آپ اٹھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا رخ کیا۔ پھر آپ کی نظر دو بیٹھے ہوئے آدمیوں پر پڑی تو آپ فوراً پلٹ پڑے۔ انہیں اس کا احساس ہو گیا، وہ دونوں اٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے آیت یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3219، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ سے بشیر بن سعد نے کہا، اللہ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ راوی کہتے ہیں آپ یہ سن کر خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ انہوں نے نہ پوچھا ہوتا تو ہی ٹھیک تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور سلام تو ویسا ہی ہے جیسا تم التحیات میں جانتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3220، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام با حیا پردہ پوش انسان تھے، ان کے بدن کا کوئی حصہ ان کے شرما جانے کے ڈر سے دیکھا نہ جا سکتا تھا مگر انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ جس کسی بھی اسرائیلی نے تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے کہا، یہ شخص اتنی زبردست ستر پوشی محض اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے کوئی جلدی بیماری ہے، یا تو اسے برس ہے یا اسے کوئی اور بیماری لاحق ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ان پر جو تہمت اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے انہیں بری کر دے۔ تو ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن تنہا تھے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ کر نہانے لگے۔ جب نہا چکے اور اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی، پتھر کو بلانے اور کہنے لگے، پتھر میرا کپڑا دے، پتھر میرا کپڑا دے، اور یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس جا پہنچا۔ دوسروں نے انہیں مادرزاد ننگا اپنی خلقت و بناوٹ میں لوگوں سے اچھا دیکھا۔
اللہ نے انہیں ان تمام عیبوں اور خرابیوں سے پاک و صاف دکھا دیا جو عیب وہ ان میں بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے، پھر اپنی لاٹھی سے پتھر کو پیٹنے لگے تو قسم اللہ کی پتھر پر لاٹھی کی مار سے 3، 4 یا 5 چوٹ کے نشان تھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا، اے ایمان لانے والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جھوٹے الزامات سے تکلیف پہنچائی تو اللہ نے انہیں اس تہمت سے بری قرار دیا۔ وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت و مرتبت والا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3221، یہ حدیث صحیح ہے۔ فروا بن مسیک مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں سے نہ لڑوں جو ایمان نہیں لائے ہیں؟ تو آپ نے مجھے ان سے لڑنے کی اجازت دے دی اور مجھے میری قوم کا امیر بنا دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے میرے متعلق پوچھا کہ غطیفی نے کیا کہا؟ آپ کو بتایا گیا کہ میں تو جا چکا ہوں۔ مجھے لوٹا لانے کے لیے میرے پیچھے آپ نے آدمی دوڑائے تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ آپ اس وقت اپنے کچھ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو تم دعوت دو تو ان میں سے جو اسلام لے آئے ان کے اسلام و ایمان کو قبول کر لو، اور جو اسلام نہ لائے تو اس کے معاملے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں تمہیں نیا حکم نہ بھیجوں۔ راوی کہتے ہیں سبا کے متعلق کلام پاک میں جو نازل ہوا سو ہوا۔ اسی مجلس کے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، سبا کیا ہے؟ سبا کوئی سرزمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نہ کوئی ملک ہے اور نہ ہی وہ کسی عورت کا نام ہے، بلکہ سبا نام کا ایک عربی شخص تھا جس کے 10 بچے تھے، جن میں سے 6 کو اس نے باعث خیر و برکت جانا اور 4 سے بدشگونی لی، انہیں منحوس جانا، تو جنہیں اس نے منحوس سمجھا وہ لخم، جذام، غسان اور عاملہ ہیں، اور جنہیں مبارک سمجھا وہ ازد، اشری، ہمیر، مزہج، انمار اور کندہ ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، انمار کون سا قبیلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اسی قبیلے کی شاخیں خثعم اور بجیلہ ہیں۔ حدیث نمبر 3222، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان پر کسی معاملے کا حکم و فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے عجز و انکساری کے ساتھ حکم برداری کے جذبے سے اپنے پر ہلاتے ہیں۔ ان کے پر ہلانے سے پھڑ پھڑانے کی ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر گھسٹ رہی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ جاتی رہتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، حق بات کہی ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ آپ نے فرمایا، شیاطین زمین سے آسمان تک یکے بعد دیگرے اللہ کے احکام اور فیصلوں کو اچک کر اپنے چیلوں تک پہنچانے کے لیے طاق و انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3223، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ یکا یک ایک تارا ٹوٹا جس سے روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، زمانہ جاہلیت میں جب تم لوگ ایسی کوئی چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا
یا کوئی بڑی شخصیت جنم لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، پھر ان سے قریبی آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے قریبی، اسی طرح تسبیح کا یہ غلغلہ ہمارے اس آسمان تک آ پہنچتا ہے۔ چھٹے آسمان والے فرشتے ساتویں آسمان والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح سے بات دنیا سے قریبی آسمان والوں تک آ پہنچتی ہے، اور کی جانے والی بات چیت کو شیاطین اچک لیتے ہیں۔ جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سننے سے باز رکھنے کے لیے تارا پھینک کر انہیں مارا جاتا ہے، اور وہ اسے یعنی اچکی ہوئی بات کو اپنے یاروں کی طرف پھینک دیتے ہیں، تو وہ جیسی ہے اگر ویسی ہی اسے پہنچاتے ہیں تو وہ حق ہوتی ہے، مگر لوگ اسے بدل دیتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3224، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا، پھر ہم نے اللہ کے حکم سے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا تھا، تو ان میں سے بعض تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان میں سے بعض نیکی و بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ یہ سب ایک ہی درجے میں ہوں گے، اور یہ سب کے سب جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3225، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے کے لوگ مدینے کے کسی نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے منتقل ہو کر مسجد نبوی کے قریب آباد ہونے کا ارادہ کیا، تو یہ آیت انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ جو آگے بھیجتے ہیں اسے ہم لکھ لیتے ہیں، اور مسجد کی طرف آنے و جانے والے قدم بھی ہم گن کر لکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر نہ بدلو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3226، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سورج ڈوبنے کے وقت داخل ہوا، آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے وہیں سے نکلو جہاں سے آئے ہو، پھر وہ قیامت کے قریب اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں، پھر آپ نے وَذَلِكَ مُسْتَقَرَّ اللَّهَ، یہی اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے پڑھا۔ راوی کہتے ہیں یہی عبداللہ بن مسعود کی قرأت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3227، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بزرگ و برتر رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا، مجھے خیال پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں رب کریم نے کہا، اے محمد
کیا تمہیں معلوم ہے کہ اونچے مرتبے والے فرشتے کس بات پر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، یا اپنے سینے میں، یا نہری کہا۔ ہاتھ کندھے پر رکھنے کے بعد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میں جان گیا۔ رب کریم نے فرمایا، اے محمد، کیا تم جانتے ہو ملائے اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، بحث و تکرار ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کفارات، گناہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ فرمایا، کفارات یہ ہیں: ایک، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ دو، پیروں سے چل کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانا۔ تین، ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رب کریم کہے گا، اے محمد، جب تم نماز پڑھ چکو تو کہو، اے اللہ، میں تجھ سے بھلے کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور ناپسندیدہ و منکر کاموں سے بچنا چاہتا ہوں اور مسکینوں سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو فتنے میں ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ نے فرمایا، درجات بلند کرنے والی چیزیں سلام کو پھیلانا، عام کرنا ہے، محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور رات کو تہجد پڑھنا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3233۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرا رب خواب میں بہترین صورت میں نظر آیا اور اس نے مجھ سے کہا، محمد۔ میں نے کہا، میرے رب، میں تیری خدمت میں حاضر و موجود ہوں۔ کہا، اونچے مرتبے والے فرشتوں کی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اس پر میرے رب نے اپنا دست شفقت و عزت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتیوں کے درمیان سینے میں محسوس کی، اور مجھے مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ پھر کہا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب، میں حاضر ہوں اور تیرے حضور میری موجودگی میری خوش بختی ہے۔ فرمایا، فرشتوں کی اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے کہا، انسان کا درجہ و مرتبہ بڑھانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کے بارے میں کہ وہ کیا کیا ہیں تکرار کر رہے ہیں، جماعتوں کی طرف جانے کے لیے اٹھنے والے قدموں کے بارے میں، اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنے کے بارے میں، اور ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں۔ جو شخص ان کی پابندی کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور خیر ہی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس دن کے ان کی ماں نے جنا تھا، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3234۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں۔ پھر آپ تیزی سے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا، فرمایا، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ
پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ فجر میں بروقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا؟ میں رات میں اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، جتنی بھی میرے نام لکھی گئی تھی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بزرگ و برتر رب کے ساتھ ہوں، وہ بہتر صورت و شکل میں ہے۔ اس نے کہا اے محمد۔ میں نے کہا میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا فرشتوں کی اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا رب کریم میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 بار پوچھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد۔ میں نے کہا رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ملاء الاعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ناگواری کے وقت بھی مکمل وضو کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم بات چیت میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو اور مانگتے وقت کہو اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منکرات ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دے۔ میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہو محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو اور دوسروں کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3235۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنے باپ زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس توحید و شرک کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہوگے، تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اس دنیا میں ہمارا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے بعد بھی دوبارہ ہمارے درمیان آخرت میں لڑائی جھگڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3236۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا محمد، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روکے ہوئے ہے، زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو ایک انگلی سے تھامے ہوئے ہے اور مخلوقات کو ایک انگلی پر آباد کیے ہوئے ہے۔ پھر کہتا ہے میں ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فرمایا پھر بھی لوگوں نے اللہ کی قدر و عزت نہ کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 3238، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے اور اس کی باتوں کی تصدیق میں ہنس پڑے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3239، یہ حدیث صحیح ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے جہنم کتنی بڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک قسم اللہ کی مجھے بھی معلوم نہ تھا، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت ساری زمین قیامت کے دن رب کی ایک مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کے تعلق سے پوچھا، رسول اللہ پھر اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جہنم کے پل پر۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ جہنم بہت لمبی چوڑی ہوگی۔ اس حدیث کے سلسلے میں پوری ایک کہانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3241، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر اس دن مومن لوگ کہاں پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ لوگ پلے صراط پر ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3242، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ سے لگائے ہوئے اپنا رخ اسی کی طرف کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً سور پھونک دے۔ مسلمانوں نے کہا ہم ایسے موقعوں پر کیا کہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا و رب ما، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کبھی کبھی سفیان نے توکلنا علی اللہ ربنا کی بجائے علی اللہ توکلنا روایت کیا ہے۔ اس کے معنی بھی وہی ہیں، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3243، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کہا اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3244، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مدینے کے بازار میں کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے چن لیا۔ یہ سنا تو ایک انصاری شخص نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا اس کے منہ پر مار دیا، کہا تو ایسا کہتا ہے جبکہ تمام انسانوں اور جنوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، جب سور پھونکا جائے گا آواز کی کڑک سے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمان و زمین کے سبھی لوگ غشی کھا جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ یہ آیت پڑھی اور کہا سب سے پہلا سر اٹھانے والا میں ہوں گا،
تو موسیٰ مجھے عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا ہوگا یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الا من شاء اللہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا ہے، اور جس نے کہا میں یونس بن متیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں اس نے غلط کہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3245، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا جنت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، کبھی محتاج و حاجت مند نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کے قول کا یہی مطلب ہے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنائے جاؤ گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3246، یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3247، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی خانہ کعبہ کے قریب جھگڑ بیٹھے، 2 قریشی تھے اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی تھے اور 1 قریشی۔ ان کے پیٹوں پر چربی چڑھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ اسے سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا، ہم جب زور سے بولتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور جب ہم دھیرے بولتے ہیں تو وہ نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے زور سے بولنے کو سنتا ہے تو وہ ہمارے دھیرے بولنے کو بھی سنتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3248، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا کھڑا تھا، 3 ناسمجھ جن کے پیٹوں کی چربی زیادہ تھی آئے، 1 قریشی تھا اور 2 اس کے سالے ثقفی تھے، یا 1 ثقفی تھا اور 2 اس کے قریشی سالے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی زبان میں بات کی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات چیت سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا، جب ہم بآواز بلند بات چیت کرتے ہیں تو سنتا ہے، اور جب ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو نہیں سنتا ہے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہماری بات چیت کا کچھ حصہ سن سکتا ہے تو وہ سبھی کچھ سن سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ سے لے کر فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تک نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3249، یہ حدیث صحیح ہے۔